سب سے پہلے اسرائیل فتنہ اور شر پھیلانے سے باز نہیں آ رہا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی اور امن سے کھلی دشمنی پر اتر آیا ہے۔ صہیونی فوج کی لبنان میں جارحیت جاری ہے۔ اسرائیلی طیاروں نے بیروت سمیت کئی مقامات پر وحشیانہ بمباری کی ہے۔ چند گھنٹوں میں 100 سے زیادہ حملے کیے گئے، درجنوں عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں۔ اب تک 254 شہری شہید اور 1000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ دارالحکومت بیروت میں 91 شہری شہید ہو چکے ہیں۔ لبنانی وزیر اعظم نواب اسلام نے آج ملک میں ایک روزہ سوگ کا اعلان کر دیا ہے۔ بیان میں کہا ہے کہ سرکاری دفاتر بند رہیں گے، پرچم بھی سرنگو رہے گا۔ بالکل، تو یہ کچھ کیا جا رہا ہے جی اسرائیل کی جانب سے، جو کہ فتنہ اور شر پھیلانے سے باز نہیں آ رہا۔ ناظرین، ایک جانب آپ دیکھیں کہ پاکستان بے انتہا انتھک کوششیں کر رہا ہے اور ان کوششوں میں بہت حد تک کامیاب ہوا ہے، جس میں ڈیفینیٹلی سیز فائر پوری دنیا نے دیکھا، لیکن اسرائیل ابھی بھی ہٹ درمی پر قائم ہے، سبوتاش کرنے کی اس معاہدے کو کوشش کر رہا ہے۔ تو بہرحال ایران سے مذاکرات اسی ہفتے شروع ہو رہے ہیں۔ اب امریکہ کی جانب سے بھی اس حوالے سے جو پراپر اسٹیٹ نیریٹو ہے وہ بھی سامنے آ رہا ہے۔ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کوئکلی کہ امریکہ نے پاکستان کے ذریعے ایران کے ساتھ مذاکرات کیے، یہ باقاعدہ طور پر انڈورس کیا گیا ہے۔ جے ڈی وینس نے جب آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے گفتگو کی ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایران نے آبدہ ہرمز کھولنے کا وعدہ کیا۔ ایرانی حکومت نے سمجھا کہ لبنان بھی سیز فائر میں شامل ہوگا۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ لبنان جنگ بندی میں شامل ہے۔ جنگ بندی کا تعلق صرف ایران سے ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اس پہ آگے چل کر جب ہمارے گیسٹ ہمیں جوائن کریں گے ان سے بھی ذرا جاننے کی کوشش کریں گے اس حوالے سے۔ لبنان کی وجہ سے معاملہ ختم ہوا تو یہ ایران کا اپنا انتخاب ہوگا، ایران پر پابندیاں کم کرنے پر بات کر سکتے ہیں۔ تو جے ڈی وینس نے کیا کچھ گفتگو کی ہے آپ لوگوں کو کوئکلی سنوا دیتے ہیں۔ That is the 10-point proposal that the president was referencing in his truth yesterday. What's happening on the ground in Iran is that you have clearly the position of the government, which is to negotiate with the United States of America. You have the position of the President of the United States, which is to send the negotiators to Pakistan and engage in this good faith negotiation. We have the Iranians promising to open the Straits of Hormuz, and we have a negotiation that's supposed to start this weekend. That's the truth. I think it's a good first step. We're going to see if we can make more progress here in the days to come. I think the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't. We never made that promise. We never indicated that was going to be the case. What we said is that the ceasefire would be focused on Iran, and the ceasefire would be focused on America's allies, both Israel and the Gulf Arab states. Now, look, if Iran wants to let this negotiation fall apart in a conflict where they were getting hammered over Lebanon, which has nothing to do with them and which the United States never once said was part of the ceasefire, that's ultimately their choice. The Iranians have got to take the next step, or the president has a lot of options to go back to the war. دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف کا جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار، فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے اور مذاکرات جاری رکھنے کی اپیل کر دی ہے۔ وزیر اعظم نے ایکس پیغام میں کہا ہے کہ جنگ بندی کی خلاف ورزیاں امن عمل کی روح کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ طے شدہ 2 ہفتوں کی جنگ بندی کا احترام کیا جائے، جنگ بندی برقرار رہی ہو تو سفارتکاری کو تنازع کے پرامن حل کا موقع ملے گا۔ خطے میں پائیدار امن کے لیے مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانا ضروری ہے۔ بالکل، یہ بڑا ایک ضروری ہے نا کہ آپ دیکھیں نیگوسیشنز تو چل رہی ہے، لیکن کس حد تک جو ہے وہ چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں یہ بڑا میٹر کرتا ہے، یہ کافی اہم ہے۔ تو بہرحال تاریخی سیز فائر کا معاہدہ، جس کے بعد پائیدار امن کا جو مشن ہے، یہ جو بیڑا ہے، یہ پاکستان نے اٹھایا اور پاکستان اس میں کامیاب ہوا۔ امریکہ اور ایران اس کے ہو رہے ہیں مہمان اور پاکستان ہوگا میزبان۔ مذاکرات کی میز جناب اسلام آباد میں سجے گی کل۔ پوری دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں پاکستان پر۔ اسی تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تذکار حارث نواز صاحب۔ حارث نواز صاحب، ویری گڈ مارننگ، انڈیڈ اٹس اے ویری گڈ مارننگ ہم سب پاکستانیوں کے لیے، کیونکہ ہمارا سر فخر سے ایک بار پھر بلند ہو گیا ہے۔ ویسے تو بحیثیت پاکستانی، ہم بحیثیت پاکستانی ہونے پہ ہی بہت فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن یہ جو موقع ہے، یہ جو لمحہ ہے، یہ بڑا اہم ہے۔ تو کہیے گا حارث نواز صاحب، کیسے دیکھتے ہیں آپ پاکستان کا جو ایک رول رہا ہے؟ آسان نہیں تھا اس طریقے سے اتنی بیلنس ڈپلومیسی کے ساتھ اتنے زبردست نتائج کی طرف لے آنا اور سیز فائر کی جانب معاملے کو لانا۔ دیکھیں، پاکستان نے بہت محنت کی ہے، پاکستان کے پرائم منسٹر نے اور پاکستان کے فیلڈ مارشل تھے جاسم منیر، چیف آف ڈیفینس فورسز بھی ہیں، دن رات محنت کی ہے اور وہ کنٹینیوس 48 آورز امریکن پریزیڈنٹ، امریکن وائس پریزیڈنٹ، اس کے بعد جو
فارن منسٹر کے ساتھ وہ ان ٹچ تھے، ہر وقت بات کر رہے تھے، اور ان کی پوری کوشش یہی رہی کہ اس مسئلے کو امیڈیٹلی حل کیا جائے گی۔ ایک بہت خطرناک حد تک یہ بات پھیل رہی تھی اور دنیا تباہی کی طرف جا رہی تھی، کیونکہ اس سے بہت ہی خطرناک اثرات پیدا ہو سکتے تھے، اور پاکستان کی کامیاب ڈپلومیسی اور ملٹری ڈپلومیسی نے یہ ایک بہت ہی کارنامہ انجام دیا کہ اتنی خطرناک صورتحال کو عین موقع پہ کنٹرول کیا اور دونوں پارٹیوں کو کنونس کیا کہ مذاکرات کے اس کو حل کر آدھی چیز فائر کر لیں اور اسٹریٹ آف ہرموز کو جو ہے وہ 2 ہفتے کے لیے ساتھ کھول دیا جائے۔ لیکن اس کے اب آپ دیکھیں گے اس محنت کو اسرائیل پوری کوشش کر رہا ہے کہ وہ ایز اے اسپوائلر کام کرے، اور وہ لیبنان میں اس نے کل جو دہشت گردی پھیلائی ہے، جتنے انوسنٹ لوگوں کو شہید کیا ہے، زخمی کیا ہے، وہاں پر بہت زیادہ نقصان کیا۔ اس سے ظاہر ہے کہ ایک کنڈیشن فرینڈلی انوائرمنٹ ہوتی ہیں، کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہوتے ہیں، ان کو دھچکا لگتا ہے جب ایک طرف مذاکرات ہونے کی بات ہو رہی ہے جس سے بہت محنت کی گئی ہے۔ دنیا کی نظر میں پاکستان کا ایک بہت اعلیٰ مقام ہے، دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے، تعریفیں کر رہی ہے، تمام ڈگنیٹریز جتنے دنیا کے ہیں وہ ہمارے فیلڈ مارشل کی تعریف کر رہے ہیں، ان کو میں پیغام بھیج رہے ہیں، اور اس کے خلاف بھارت جو اسرائیل ہے اس کو بہت تکلیف، کیونکہ یہ چاہتا یہ ہے کہ ٹوٹل ایران تباہ ہو جائے، ایران کے پھر کبھی ریزسٹنس نہ آئے، اس کو کوئی خطرہ نہ ہو، یہ اپنا گریٹر اسرائیل کا خواب جو ہے وہ بڑے آسانی سے پورا کر لے۔ اس کی وجہ سے یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ بالکل حارث صاحب، کیونکہ آپ نے کہا کہ سچویشن سچ میں بہت زیادہ ٹینس تھی اور پاکستان نے بہت ہی جینٹلی اور بہت نیوٹرل رہ کر اس خطرناک سچویشن کو ٹیکل کیا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں آپ پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی میں کلیدی کردار جو ادا کیا ہے، اس ثالثی میں پاکستان کی سفارتی حکمت عملی کیا تھی؟ دیکھیں، پاکستان کی فارن پالیسی، پاکستان کی سفارتی حکمت عملی، پاکستان کی ملٹری ڈپلومیسی یہ بہت ہی اعلیٰ مقام کی تھی، اور یہ یاد رکھیں یہ سارا سٹارٹ ہوا ہے مارکہ حق سے، جہاں اتنے بڑے دشمن کو فیلڈ مارشل یاسین کی قیادت میں پوری قوم نے 2 دن کے اندر شکست فاش دی۔ اس کے بعد وہ اس کا منہ کالا کیا، ان کو ہدیمت اٹھانی پڑی، دنیا میں آئسولیٹ ہو گئے، پاکستان ریجنل اسٹیبلائزر بن گیا، اور اس کے ساتھ بات دنیا کو پتہ چلا کہ پاکستان ایک بہت ذمہ دار نیوکلیئر ملک ہے، اس کی فوج لڑاکا اور بیٹل ہارڈنڈ ہے، جس کی وجہ سے پاکستان امریکن پریزیڈنٹ جو ہے ہمارے فیلڈ مارشل کو بہت پسند کرتے ہیں، بہت تعریف کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ ڈائریکٹ کمیونیکیشن میں ان کے ساتھ ہیں، اور سفارت پاکستان نے بہت ہی ایک اچھی سفارت کاری کی ہے جس پہ ہر ایک سے تعلقات اچھے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اپنے ریجن کے اندر، آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے ایران سے بہت ہی اچھے تعلقات ہیں، بنگلہ دیش سے تعلقات اچھے ہیں، چائنا ہمارا ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہے، سینٹیک سے ہمارے تعلقات اچھے ہیں، اور انڈیا بالکل آئسولیٹ ہو گیا، بلکہ سمندر کی تہہ کی پستی میں جا کے یہ دفن ہو گیا۔